الحمد للہ الحمد للہ وکفی وہ آپ کے ساتھ ہیں بیٹا، وہ بچے وہ ادھر دیکھو، وہ بچے ہیں چلو چلو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ بھائی احمد آ گئے تھے، یہ ان کے ساتھ چلو الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی نا عارضی ہوتی ہے، اس پر تھوڑا سا وقفہ کر لیے تو خود ہی خیال بدل جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا آواز جا رہی ہے؟ اچھا چلو، مشین ٹھیک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فرمایا 10 سال کے عرصے میں میں نے حضور کی زبان مبارک سے کبھی لما کا لفظ نہیں سنا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ کا لفظ نہیں سنا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، انہیں اعتراض والا کلمہ کبھی سنا ہی نہیں جاتا۔ یعنی آپ کے کریم اور ہے آپ کے عظیم اخلاق کا بیان۔ 10 سال کے عرصے میں بچے ہوتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میں نے 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی لما کا لفظ نہیں سنا، کبھی اللہ کا لفظ نہیں سنا۔ لما کا معنی کیوں، اللہ کا معنی کیوں نہیں کیا۔ پھر وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ابو داؤد شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، فرمایا کہ کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو بچے تھے، فرمایا دل میں تو تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن زبان سے کہتے واللہ لازم، واللہ لازم، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مزاج شناس کون ہو سکتا ہے۔ حضور سمجھ گئے کبھی بچے کے دل میں کچھ اور خیال ہے، حضور نے خاموشی اختیار کر لی۔ دیکھو تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کوئی ایک بیان سے نہیں ہوتی ہے، آگے کہا ایک مسلسل ایک عمل ہوتا ہے۔ تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔ حضور نے فرمایا کبھی بچے کے دل میں کچھ اور خیال ہو، فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا پھر میں باہر گیا تو باہر بچے کھیل رہے تھے، میں بس ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری گردن کے اوپر ہاتھ رکھا اور مسکرا رہے، فرمایا اذهب، اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ۔ میں اب جاؤ تو میں بھاگ کر جاتا ہوں، میں فوراً جاتا ہوں۔ اس لیے بچوں کی جو نہ ہوتی ہے نا، بس اس کے اوپر فوراً کوئی برہم نہیں ہونا، حوصلہ لانا۔
اب آپ کے سامنے یہ بچہ اب میں ادھر چلے جائیں نہیں جانا، لیکن تھوڑا سا بس وقفہ کیا تو خود ہی چلے گئے اٹھ کے۔ یہ حضور کی مبارک سنت الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان حضور کی مبارک اخلاق اطوار سامنے ہوں تو دل کو حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ کل میں سکھر میں تھا، وہاں آپ صاحب کے ماشاء رشتہ دار بھی وہ مجھے ہے وہاں اندازہ ہوا کو حاجی فاروق صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، مفتی الباری صاحب بھی اور دوسرے حاجی عبدالمعیز صاحب بھی ہیں۔ سب کی زیارت ہوئی ہمارے بڑی عبداللہ کے تو بعد۔ ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جو نیک صحبت ہوتی ہے نا بس یہ چمکا دیتی ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ بس آپ زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہوں، آگے نیک صحبت کی برکت سے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جنت کی راہ مل جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، یہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے۔ آج حدیث پڑھ رہے وہاں جامع محمدیہ میں بھی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ۔ ایک صاحب نے رکھی حضور ہم یہ صدقہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ فرمایا آپ نے کسی مسافر کو سواری دے دی، جیسے پہلے سواریاں ہوتی تھیں نا اونٹیاں وغیرہ کوئی، فرمایا آپ نے سواری دے دی، سواری دینا بھی صدقہ ہے۔ یا کوئی مسافر ہیں وہ سامان کو لاد رہے تھے اور ان سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا، آپ نے ان کا وہ سامان اٹھا کر سواری کے اوپر لاد دیا، یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ۔ فرمایا الکلم الطیب، اچھی بات کہنا، نرم بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، بس گناہ کی بات نہ ہو جائے۔ ہاں اللہ اس سے محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہو جائے غلطی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یہ اپنی زبان ہے نا اس کا بھی محاسبہ کرتے رہے، بلکہ اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم حساب سے پہلے ہی حساب کر لیا کرو۔ اللہ فرمایا مسجد کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا ایک قدم پر صدقے کا ثواب ملا الحمدللہ۔ الکلم الطیب، زبان سے اچھا بول رہے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملا الحمدللہ۔ ارشاد السبیل ہے، اور یہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملا الحمدللہ۔ انہیں قدم قدم پر انہیں اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ نیکی نام ہی خلوص کا ہے، نیکی نام ہی خلوص کا ہے۔ اللہ راستے سے کانٹا ہے اور اگر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق سے خلوص کا پیمانہ یہ ہمارے پاس نہیں، یہ اللہ میاں کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کہ انشاءاللہ وہ اپنے نیک عمل میں مخلص ہیں،
اور اپنے بارے میں دھڑکا فکر لگی رہے۔ اخلاص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما دے۔ یہ اخلاص کی دعا کرنا یہی انشاءاللہ اخلاص کے ملنے کی نشانی ہے۔ ہاں الحمدللہ، ہاں کرتے رہے، لگے رہے، کبھی دعویٰ نہیں کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہمارے جتنے بھائی، اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میرے جامع شفیع فرمائے لگے حسن، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ دیکھو کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو حالات آتے ہیں یہ بھی اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں، آگے نا اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے۔ بس حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں اور مانگنا شروع کر دے، پھر انشاءاللہ یہ سب گھڑیاں آپ کی جنت کی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ کچھ ساتھی بیت طبع والے ہیں، چلو پھر بعد میں اکٹھا اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میرے آپ کا دعا کری بات ہے، آپ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ کلمات گھر میں نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں، وہ بھی ساتھ کلمات کہہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ، میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی کفر سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ، یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، چشتیہ، قادریہ، قادریہ، نقش بندیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ سہروردیہ میں۔ یا اللہ، یا اللہ، ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ چل جزاک اللہ۔ تھوڑی سی بات سن کر پہلے اذان کا جواب دے لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی معمولات بتلا دیتا ہوں۔ اذان کا جواب: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب درود شریف نماز والا یہ مختصر درود شریف پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب دعا پڑھ لیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی الحمدللہ۔ ایک مختصر دعا یہ کر لیتے ہیں، جامع معنی دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ 3 تسبیحات ہمارے جامع شفیع میں
شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، درمیان مغرب کی اذان شروع ہو گئی، حضرت نے بیان جاری رکھا اور پھر بیان کے اختتام پر فرمایا کہ اب آپ دعا پڑھ لیں، اذان کے دعا اکٹھا جواب ہے۔ تو ایسا بھی ہے بعض دفعہ لمبی اذان ہوتی ہے تو چلو پھر آخر میں اکٹھا بھی جواب دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان ہے نا نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین یہ ہے، اس سے ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ یہ 1 سیکنڈ کی کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں کہ آخرت خزانے کما رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ 1 سیکنڈ کی کمائی ہے۔ لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ مالک کے سامنے خزانوں کی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں۔ میں ابھی سری لنکا میں تھا، وہاں ہیروں کا کاروبار، ہیرا تو سونے سے ہی مہنگا ہوتا ہے۔ ایک بھائی وہاں ساتھیوں کہنے لگے بھائی آپ ہیروں کی قدر کو جانتے ہیں، جو ذات ہیروں کو پیدا کرنے والی ہے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، جو ان ہیروں کو پیدا کرنے بنانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے، اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا تھا، ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں۔ ہم ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیا قدر ہے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی، اور ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بولو خوش کریں گے۔ کتنے نیک اعمال آپ پہلے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی، بس جب معافی مانگ لی اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کا الحمدللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ہو جائے کوئی بھول ہو جائے، لیکن ہمارے شاہ کی محتسب رحمۃ اللہ فرماتے فرمائے توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو، توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو، پھر بھول ہو جائے اللہ سے پھر معافی مانگ لی، غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لی، 70 بار بھی غلطی کرے اللہ سے معافی مانگ لے۔ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ایک آدمی 70 مرتبہ بھی غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ سمجھو اللہ پاک کی ذات کہتے ہیں یہ آدمی گناہ پر اصرار کرنے والا میں نہیں ہوگا، اگر اللہ گناہ پر اڑنے والے، گناہ پر جمنے والے ہیں ان میں شمار نہیں ہوگا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یفعلون، اس کا مصداق ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں انشاءاللہ، یہ ملائیں گے آخرت کی خوشیوں میں انشاءاللہ۔ کیا نام بھائی کا نا؟
بھائی احسن یہ کون سی چیز اپنے بھائیوں کو لے کر آئی رہے کیا نہیں بھائی محمد جہانگیر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی یہ پورا مجمع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے ہر مسلمان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے میرے حضرت فرماتے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے عاشق اللہ یہ وہی محبت لے کر آتی ہے اپنے بھائیوں کو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت ہے شریعت مطہرہ جس طرح ہم مسیح میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بنا کھڑی ہوئی ہے اور جنت کی راہ بتلا رہی ہے اسی طرح ہمارے دکان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بنا کھڑی ہوئی ہے ہمارے دفتر پر کھیتی باڑی پر ملازمت پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے اور وہ جنت کی راہ بتلا رہی ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے دین پہ قائم رکھے انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ آمین